حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج اس پر فرض ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس انسان پر جس پر 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، اگر اس کے پاس اس کی قیمت ہے اور اس قیمت پر ہر سال 1 سال گزر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس مال پر یا اس پیسوں پر 1 سال گزر رہا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس قیمت سے بڑھتا جا رہا ہے لیکن گھٹ نہیں رہا ہے۔ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، اس قیمت یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز گھٹ نہیں رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض چل رہی ہے کنٹینیو۔ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہر سال اس میں کا 2.5%، یعنی لاکھ میں سے 2,500 روپے کسی غریب کو دے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم اس کا حق ماریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس مال کی حفاظت فرمائے گا، اس کے مال کی چوری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا وہ پیسہ غلط چیز میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی ایسی بیماری میں ملوث ہو جائے کہ وہ پیسے، وہ سونا اور وونا سب اس کا بیک کے بھی لگ جائے، تبھی وہ ٹھیک نہیں ہو پائے۔ تو کسی کا حق نہیں مارنا ہے، غریب ہو، پڑوس ہو، ہمارے رشتہ دار میں جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور ہم اس کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد کر سکیں، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کس حیثیت کے ہیں اور ہم کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں پھر رکنا نہیں چاہیے بلکہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ سب دیا ہے، تو اللہ نے کسی کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ یہ مال ہے کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور یہ دھن دولت جوانی سب ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ جو اس کے پاس باقی رہے گا وہ اس کے اچھے اعمال، اچھے کام، جو ہمیشہ ہمیشہ کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ تو اب یاد ہو گیا آپ کو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ، 52.5 تولہ، 7.5 تولہ یا اس کی قیمت کیسے پتہ کریں گے؟ وہاں جائیں گے سونار کے پاس، بھائی صاحب چاندی کی کیا ویلیو چل رہی ہے، کیا قیمت ہے اس کی، کیا پرائز ہے، سونے کا کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ 1.5 لاکھ روپے یا کتنے لاکھ روپے۔ اب 1.5 لاکھ روپے مان کے چلیے کہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپے قیمت کا سونا، اگر ہمارے پاس کتنے تولہ ہے، 7.5 تولہ ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس فرض ہو گئی۔ اگر 7.5 تولہ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارا بینک بیلنس کیا ہے، اور اس پہ ہمارا خرچ نہیں ہو رہا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے یا کہیں جمع ہے، کہیں پر بھی ہے، تو پھر ہمارے اوپر فرض ہو گئی۔ تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس میں سے 2.5% نکالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے سب سے پہلے اپنی رشتہ داری میں دیکھنا ہے۔ کہاں دیکھنا ہے؟ فٹ پاتھ میں نہیں دیکھنا، وہاں پہ شرابی، کبابی، نشیڑی، جواری سب ملیں گے، آپ کو پہچان نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے پڑوس میں یہ دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے اور اس کا حصہ اگر دیتے رہیں، اس کا جو حق بنتا ہے، اگر کوئی غریب ہے اور ہم امیر ہیں، اگر ہمارے پاس اتنا چاندی یا سونا ہے یا اس کی قیمت ہے اور ہم اس کو دیتے رہیں گے، تو کوئی محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں غریب نہیں رہے گا، پھر وہ اس لائق نہیں بنے گا، اس لائق بن جائے گا، یعنی لینے والا نہیں، دینے والا۔ آپ کہیں گے وہی فٹ پاتھ والا کو کیا ہوگا؟ وہ بھی کسی محلے سے آتے ہیں، وہ بھی کسی پڑوس سے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی تمہارے محلوں سے نکل کر فٹ پاتھ پہ پہنچتے۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا ہے، ہم نے ان کے حالات کو نہیں جانا ہوتا ہے، پھر وہ مجبور ہو کر اپنے رشتہ داروں پڑوس میں تو ہاتھ نہ پھیلا کر پھر وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کون دے رہا ہے، بس کوئی دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی دے رہا ہے، جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور اس کی ضرورت کو ہم چپکے سے پورا کریں۔ ایسا نہیں کہ بھائی صاحب میں نے 1 لاکھ روپے پوری دنیا میں ہم گا رہے ہیں، پورے محلے میں بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب وہ غریب ہے اور اس کو ضرورت تھی، اور میں یوں اور میں آئی ایم سم تھنگ، بہت زیادہ مالدار ہوں اور میں نے اس کی مدد کر دی، تو ہم اس کو دے نہیں رہے، پھر اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو عزت یافتہ سمجھ رہے ہیں اور کسی غریب کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اگلا پل ذلیل ہونے کا اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ دولت مند بہت بڑے امیر آئے، اور وہ اسی اپنی غرور میں، گھمنڈ میں چور ہو کر چلے گئے، اور ان کے نام و نشان، ان کے نام تک کچھ نہیں پتا،
لیکن لوگ انہیں جانتے تو ان کی کم بختی کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کی مکاری کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کی گھمنڈ کی وجہ سے جانتے کہ فرعون تھا، یوں تھا، یہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا، لیکن آج اس کی عزت کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عزت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ذلت دینے والا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کس اعتبار سے کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر کے کر رہے ہیں یا اس کو ضرورت مند سمجھ کے چپکے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جانتا ہے جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جس کو ہم یہ سوچتے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہمارے دلوں میں چھپا ہوا تو کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کو کس نیت سے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنے پڑوس میں جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، وہ بھی طریقے سے ذلیل کر کے نہیں۔